2-4 ارب کی آفر کرتا ہے، اور ایک طرف تمہارا ایمان ہے اور ایک طرف 2-4 ارب ہے، تم نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے؟ کس کو تم نے چوز کرنا ہے؟ یہ بات ہمیں نہیں بتلائی گئی، اور نہ آج کی نسل کو بتلائی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں سکھلائی گئی کہ ایک طرف تم دنیا بھر کی شہرت لے لو، دوسری طرف تمہارا ایمان ہے وہ دے دو، تو اس میں سے تم نے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ یہ بات بھی آج کی نسل کو نہیں سکھلائی گئی۔ تھوڑی سی شہرت کے خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے اپنی اس نئی نسل کو، اس نئی قوم کو، اس نئی امت کو سب کچھ سکھلایا ہے، ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو بتلایا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے، اور اس کو دنیا کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنا بھی سکھلایا گیا ہے۔ اسے ہر وہ بات بتلائی گئی کہ تم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کس طرح چل سکتے ہو، تم دنیا میں آگے کس طرح جا سکتے ہو۔ تم نے رزق کمانا ہے تو اس کے ہزاروں طریقے ہیں، تم کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہو۔ تم نے شہرت کمانی ہے تو اس کے سینکڑوں اور بیسیوں طریقے ہیں، تم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اس کو سمجھایا، اس کو بتلایا۔ جس چیز کے اندر ہم اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جو بات ہم سمجھا نہیں سکے، جو بات ہم اس نسل کے دلوں کے اندر نہیں ڈال سکے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، یا کون سی وہ بلا ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، کون سی وہ طاقت یا کون سی وہ چیز ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، کہ جس کی بنا پر ہمارے جو ہیروز ہیں پوری دنیا کو انہوں نے فتح کیا، صرف ایمان کی بدولت، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھائیں اور جنگ بدر سے لے کر آج تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان میں آپ مسلمانوں کو پرکھیں، ان کے پاس اگر آپ کو ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز دشمن کے مقابلے میں زیادہ نظر آ جائے تو آپ مجھے بھی بتلائیے کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو، کوئی ایک جنگ وہ ایسی دکھلا دیں جنگ بدر سے لے کر آج تک جس کے اندر یہ دشمنوں سے، ہم مسلمان دشمنوں سے زائد ہوں تو ہم نے جنگ جیتی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایمان کی بدولت ہر میدان میں مسلمان جیتا ہے، اور معاشرے کے اندر خوشحالی، امن، سکون بھی تب آتا ہے جب ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور ہم سب سے زیادہ ناکام رہے ہیں صرف اسی چیز کے اوپر کہ ہم نے اپنی نسلوں کو سب کچھ بتلایا اور سکھلایا ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ہمیں پاس بٹھا کر یہ بتلایا ہو کہ بیٹا، اگر تمہاری زندگی میں کوئی تمہیں 2-4 ارب کی آفر کرتا ہے، اور ایک طرف تمہارا ایمان ہے اور ایک طرف 2-4 ارب ہے، تم نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، کس کو تم نے چوز کرنا ہے؟ یہ بات ہمیں نہیں بتلائی گئی، اور نہ آج کی نسل کو بتلائی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں سکھلائی گئی کہ ایک طرف تم دنیا بھر کی شہرت لے لو، دوسری طرف تمہارا ایمان ہے وہ دے دو، تو اس میں سے تم نے کس کا انتخاب کرنا ہے؟
یہ بات بھی آج کی نسل کو نہیں سکھلائی گئی۔ تھوڑی سی شہرت کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ چیز نہیں سکھلائی گئی۔ اور اسی وجہ سے جتنے کرپٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت ان کو نہیں پتہ۔ جتنے بے حیا لوگ پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو بھی یہ نہیں پتہ کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو آج ہم ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھوڑی سی شہرت کے خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر، اپنی حیا بیچ کر ان کو خریدتے ہیں۔ کیا اس میں یہ بات شامل نہیں کہ ہم نے ان کو ایمان نہیں سکھلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے نازل کیے گئے ہیں، یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے ایک چیز چلی گئی تو دوسری خود بخود چلی جائے گی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ حیا آپ دے دو، ایمان تمہارا خود چلا جائے گا۔ ایمان تم دے دو، حیا تمہاری خود بخود چلی جائے گی، تمہیں اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہیں، فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب کوئی انسان بے حیا ہو جائے تو پھر وہ اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرے۔ اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہا، اس کے پاس حیا باقی نہیں رہی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فسادات ختم ہو جائیں گے، امن آ جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا تب ہوگا کہ جب ہم اپنی نسلوں کو یہ بات سکھلائیں گے کہ بیٹا، تمہیں تمہاری زندگی میں کسی میدان میں، کسی پوسٹ پہ، کسی عہدے پر، کسی جگہ پر اگر کوئی بندہ تمہیں 2-4 ارب یا کھرب کی آفر کرے، دوسری طرف تمہارا ایمان ہو، تو تم نے اپنے ایمان کا انتخاب کر۔ کیوں؟ کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے ہیروز نے پوری دنیا کو فتح کیا، پوری کائنات کو فتح کیا۔ ایمان کے علاوہ ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، چاہے وہ اپنے خواہش کی جنگ ہو، چاہے وہ میدان جنگ کے اندر کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو، ہم نہیں جیت سکتے۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا، جنگ حنین کے اندر، کہ ہم جو مسلمان تھے، ان کی جو انٹینشن تھی وہ اپنے اسباب کی طرف کنورٹ ہو گئی، ایمان سے ہٹ کر۔ جنگ حنین میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی، اور راستے میں جاتے ہوئے کچھ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم ہزاروں میں ہیں، کس کی مجال کہ ہمیں کوئی ہرائے۔ پہلے ہم سینکڑوں میں ہوا کرتے تھے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکا۔ یعنی نیت کنورٹ ہو کر صرف اسباب کی طرف گئی ہے۔ تعداد سبب ہے، اسلحہ سبب ہے، ٹیکنالوجی سبب ہے۔ صرف اس وجہ سے جب وہ راستے میں تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف نے ان کے اوپر تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے ایک دفعہ۔ اللہ رب العزت نے یہ دکھلایا کہ تم ایمان کو چھوڑ کر اسباب کی طرف جا رہے ہو، تو اس سے جنگ کبھی نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ جیتی جاتی ہے تو وہ صرف ایمان کے ساتھ۔ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ۔ ہم تو 2-4 ہزار کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اربوں خربوں کی بات یہ تو بہت دور کی ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو ایمان کی اہمیت سکھلانی ہے اور بتلانا ہے کہ یہ کتنی بڑی بلا ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ کہ ہر بندے کو خواہش ہے سردار بننے کی، چتراہٹ اختیار کرنے کی، امیر ترین بننے کی، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، جس کے اندر خودی کی موت ہو۔ ہماری ساری کی ساری خودی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اس کو مار کر سرداری حاصل کرتے ہیں، سروری حاصل کرتے ہیں، چدراہٹ حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔